بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. آج ڈی این اے کے پاس ایکسکلوسیو خبریں ہیں. میری مراد عارف نظامی صاحب ہمارے سینئر جو ہیں وہ آج 3 اہم خبروں سے آپ کے اوپر بمباری کریں گے. تو پہلی خبر سے ہم آغاز کرتے ہیں. جی نظامی صاحب, کیا بمباری کرنے کا ارادہ آپ کا؟ یعنی حقائق کی بمباری, خدا نہ خواستہ. بمباری تو ویسے دشمن کر رہے ہیں نا. اچھا, آپ گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہے نا ایک بڑی فوٹیج چلی تھی کہ کسی اخبار نویس سے پوچھا کہ آپ کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اسحاق ڈار صاحب سے, جو معتمد خصوصی بھی ہیں نواز شریف صاحب کے اور وزیر خزانہ تو ہیں ہی, اور ان کے تمام پارٹیوں سے بڑے اچھے روابط ہیں. ان لائک چودھری نثار علی خان, پیپلز پارٹی سے ان کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے زمانے سے اور زرداری صاحب سے دبئی کے اچھے 1-on-1 تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کرا دیں ملاقات, لیکن میری خبر یہ ہے کہ وہ ملاقات ہو چکی ہے. آپ کا خیال ہے آصف زرداری صاحب اور اسحاق ڈار وزیر خزانہ اور سمدھی جو ہیں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے اور نائب وزیر اعظم اور ڈیفیکٹو پرائم منسٹر رہے جب وہ بیمار تھے 2 مہینے, جی انہوں نے خفیہ طور پر دبئی میں کہاں ملاقات اب کی مجھے ہے نہیں پتا آصف علی زرداری صاحب سے, خفیہ یا اور کیا کوئی مطلب وہ سویمنٹ کر رہے تھے وہاں سمندر کے کنارے. آپ سن لینا آپ کہ پہلے اس معاملے میں میاں نواز شریف صاحب کے, جن کا میں نام نہیں بتا سکتا ابھی آپ کو, ایک خاص الخاص مصری نے ملاقات کی زرداری صاحب. ایلچی کہہ لیں, ایلچی کہہ لیں یا مشترکہ دوست کہہ لیں, جن کے تعلقات ادھر بھی ہیں, جن کو زرداری صاحب couldn't say no. پہلے تو زرداری صاحب انکاری تھے بالکل. وہ ملے 3 گھنٹے اور زرداری صاحب نے ان کے ساتھ جو گلے شکوے ہیں یا جو غلط فہمی ہیں وہ بات ہوئی. اس کے بعد ڈار صاحب کو بھی بلا لیے کہ ڈار صاحب وہاں موجود تھے, آپ کو یاد ہے, یہ زیادہ پرانی ٹائم لائن میں بتاتا ہوں آپ کو. پھر ڈار صاحب میٹنگ میں شریک ہو گئے اور 3 گھنٹے یعنی 6 گھنٹے ملاقات رہی. اس کے اندر بہت سارے معاملات آئے جس میں ڈاکٹر آصف حسین کا بھی معاملہ شامل ہے, کچھ جو پی کے تند و تیز بیانات, بلاول بھٹو زرداری کے معاملے میں, پھر ایان علی کو کس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے محض ایک مفروضے کے اوپر, یہ ساری باتیں تھریڈ بیر ڈسکس ہوئیں. نہیں تو یہ نہیں ہے, یہ خفیہ نہیں تھے, اور کیا تھا؟ اب جو مرضی کہہ لیں اس کو, لیکن ایک بات جو ہے نتیجہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا خاموشی طاری ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے محاذ پہ. اور جیسے میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ وہ سرگرمی نظر نہیں آ رہی اب. جس سے پہلے ایک کنٹینر میں سوار ہوں گے, میں نے بتایا نا کہ ایک کمیٹی روم نہیں شیئر کر سکے پی ٹی آئی اور PPP. دوسرے جب نثار صاحب نے اپنی حسب عادت یا حسب طبع وہ ان کی کوئی زرداری صاحب کے اوپر کوئی کی شان میں کوئی گستاخی وغیرہ کی, تو میاں نواز شریف بنانے گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خورشید شاہ کا رویہ خاصا مصالحانہ تھا اور اچھا رویہ تھا, مثبت. اگرچہ انہوں نے جو دہشت گردی کے حوالے سے آج بھی باتیں کی, آج کوئٹہ گئے ہیں وہ ارتضیٰ حسن صاحب. تو مقصد یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ میری رائے میں کہ جتنا برانڈ PMLN کا PPP خراب کر سکتی ہے اتنا وہ کریں گے, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے حکومت جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو, یا مطلب ہے کہ امپائر کو انگلی اٹھانے کی دعوت دی جائے. معاف کرنا, آصف علی زرداری سابق صدر مملکت نے اور پارٹی کے روح روان جو ہے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے آپ کو بھی پرائیویٹ کنورسیشن میں مورلیس یہی بات کی. ہاں, انہوں نے وہ کہتے ہیں وہ اس معاملے میں جو مورلیس مجھے یہ بات پتہ تھی, لیکن جو میری انفارمیشن تھی نا جو میں نے پہلے کہا, آج تو پھر 2 چیزیں ہوں گی نا. اب تو کوئی راز نہیں رہا. ان ایلچی یا ایمسری جو بھی آپ لفظ کہنا چاہتے ہیں, یا مشیر یا معتمد خاص یا نئے جو رشتہ دار بنے ہوئے ہیں, ان کی وہاں جو یاترا ہوئی, پرانے رشتہ دار کو ہنٹ بھی کرا دو آپ. پرانے اور نئے رشتہ داروں وہ مل کے جو وہاں انہوں نے مذاکرات کیے ہیں,
اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی لیڈ بائی بلاول بھٹو زرداری ایبلی اسسٹڈ بائی اعتزاز احسن اور قمر زمان اور ادر ان کی تو سیاسی جو اسٹریٹجیز اس کا تو ہو گیا جنازہ. اور ساتھ ہی مسلم لیگ این جو ہے وہ جو بنگڑے ڈال رہے تھے اور آڑیاں جاڑیاں دکھا رہے تھے ان کا بھی تیا پانچا ہو گیا. تو باقی نہ تو اس مکمکا سے جس کی تجدید میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے, معاف کرنا, دس از مائی اسیسمنٹ, اس سے نہ تو نواز شریف حکومت جو ہے خطرے سے باہر نکلنے والی ہے, اور جو پیپلز پارٹی عوام کے اندر ایک یار آپ تو نواز شریف کے ارد گرد گھرا تنگ کرنے والی لابی کی کرتے رہتے ہیں نا ہر وقت. آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس سے جو زرداری صاحب اور ان کے درمیان جو اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہوئی ہے, اس سے نواز شریف کو کیا نقصان ہوا ہے؟ نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو. فائدہ یقیناً ہے. فائدہ وہ ہے اپوزیشن کی آج صفوں دیکھ میں لیں, دراڑ پڑ گئی. ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ٹرک پہ سوار ہو کے تحریک چلائیں گے, وہاں دوسری طرف ایک کمیٹی روم میں بھی نہیں شیئر کر سکتے ہو. نہیں وہ میں آپ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. میرا ناچیز چونکہ سیاسی ورکر رہا ہوں, لہٰذا میرا چیزوں کو دیکھنے کا آیا طاہر القادری غلام نے. حسین صاحب میں بھی کوئی 40 سال سے دودھ نہیں پی رہا, ورکر نہ رہا ہوں, تو آپ لیکن دوسری بات سنیں نا, آپ خاردار خبریں دے صحافت دی سے دیکھیں نا, ہم نے آپ کی خبریں یا ان کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہے. میں ایک نقطہ نظر دے رہا ہوں دوسرا. آج ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ 20 اگست کو ہم 100 شہروں میں کر رہے ہیں, اور عمران خان کی پارٹی کے اندر, یہ آپ کو خبر میں دے رہا ہوں کہ ادھر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا, دہشت گردی کا خطرہ ہے. کوئٹہ میں آج پھر ایک حملہ ہوا ہے, تو اس لیے 13 اگست کی ریلی جو ہے پنڈی اسلام آباد میں جو کر رہے ہیں ہم, وہ ابھی ملتوی کر دیں چند دن کے لیے, کم از کم 13 اگست کو نہ کریں. عمران خان اور قیادت نے اس کے برعکس فیصلہ کیا, انہوں نے کہا 13 کو ہوگی. ہم یہ جو ایک پکا راگ شروع ہوا ہے نا, اس کا ردم ٹوٹ جائے گا. ہم نے ایک معمولی بھی چینج نہیں کری. اجازت ہے مجھے کچھ جی, میں 3 وجوہات بتاتا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہم سیاست نہیں کریں گے لاشوں پر. ہاں, ایک تو جو کوئٹہ میں ایک انسیڈنٹ 8 کو ہے اور ایک آج ہوا ہے, اس روشنی میں ساری قوم سوگوار ہے. 13 اگست کا ایک اپنا 13-14 اگست کا موڈ ہے. پاکستان ڈے پر ریلی سن نکال لے رہے نا ہیں نا. بات میری, مجھے بھی بہت موقع دینا بات کرنے کا. ایک دوسرے یہ ہے کہ جو جس تیسرے امپائر کی انگلی اٹھنے کا بڑا امید تھی خان صاحب کو, وہ معاملہ بالکل ٹھوس ہے. ٹھیک ہے, دس از یور پوائنٹ آف ویو. مائی پوائنٹ آف ویو نہیں, اٹ از مائی انفارمیشن which I'll give you later on in the program. وہ سر آپ دیکھیں نا, آپ مفروضوں پہ نہ جایا کریں, آپ زمینی حقائق کو سامنے رکھا کریں. اور جو خان صاحب کی پہلے والی ریلی تھی, وہ نوشہرہ میں جا کے کچھ تھوڑی سی بن گئی, وہ کچھ بات بنی نہیں. سب نے ایکسیپٹ کیا کہ بہت بڑی ریلی تھی, بس آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ اس میں وہ جو ہے نا بڑی ہی میں کہوں گا نیم دلانہ سی تھی. اور آپ نے دیکھیں جو آپ کے اکثر آپ سے ہم سفر بھی رہتے ہیں, وہ ہمارے مشترکہ دوست ہیں ایاز ضمیر صاحب, ان کا ایک کالم میں پڑھ رہا تھا, اور وہ یقیناً نواز شریف کے کسی لحاظ سے دوست نہیں ہیں, لیکن زمینی حقائق ہیں اس کو انہوں نے ادراک کیا, اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہیز لاسٹ اٹ. یہ خان صاحب اجب سن لو, ایاز امیر کی بات کی ہے. ایک اور صاحب ہے, انہوں نے وہ جو 30 نومبر 2015 نہیں 2014 عمران خان جلسہ کر رہے تھے, میں وہاں گیا ہوا, میں نے کہا اپنی طور پر دیکھوں, یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے, میرے مجھے بات یہ لاز, میں کہا صبر کر لو, اجے تو میں شروع بھی نہیں ہوا تو لاز کے تو وہ خدا کی پناہ اتنا کراؤڈ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. غلام حسین صاحب, جی, یہ ریلی جو تھی, جو دھرنے والی پالیٹکس تھی نا, اس پہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے اس کو بہت لمبا کیا اور بالآخر تھکا دیا, اور وہ پھر تو ان کو وے آؤٹ ملا. اور آپ کا تو ہمارا ان ریٹن ایگریمنٹ ہو چکا ہے. میں نے کہا یہ مہینہ نواز شریف کا آخری تو آپ کہہ رہے ہیں 20 دن بھی رہ گئے, 16-17 دن رہ گئے, جتنے رہ گئے, اور آپ کہتے ہیں بڑی مایوسی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا قیامت تک نہیں, اللہ کی قدرت ہوتی ہے وہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پیر زمین پہ رکھنا چاہیے تجزیہ نگاروں کے طور پہ, اور ہوا میں گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے. ابھی اور بھی آپ نے دوڑانے ہیں نا, اور خبریں بھی دینی ہیں. ابھی آپ کی تو پھر گوشت مالی کریں گے باتوں کی حد تک. آفٹر شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے درمیان بڑی لمبی طویل اور میننگ فل مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی عمران خان اور دوسرے مخالف حکومتی یعنی کنٹینر سے نیچے اتر آئی ہے، اور حکومت جو ہے اس کے نتیجے میں اسٹیبلٹی کا تاثر دے رہی ہے. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے جس پر ہماری بحث چلتی رہے گی. ابھی آج اتنی خبریں نہیں ہیں اور بہت سی ہیں. تو پہلے یہ کوئٹہ کا دیکھتے ہیں کہ ابھی غلام حسن سب سے پہلے یہ جو میں نے بات بتائی نا کہ میں نے حکومتی ذرائع سے اس کو بھی نہیں کیا، اچھا تو اس کی ہو سکتا ہے کہ حکومتی ذرائع بھی اس سے انکار کر دیں کہ یار کو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس کے نتائج آپ دیکھیے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ٹی او آر پہ جو مذاکرات ہیں وہ اس سے کس طرح متاثر ہوں گے. وہ اب ریلیونٹ ایشو ہو چکا ہے، ریلیونٹ ہو چکا ہے کیونکہ وہ اب کوئی بھی اس پر نہیں بیٹھا ہوا، سارے عدالتوں کی طرف رخ کر معاملات پاناما گیٹ سے آگے نکل چکے ہیں. نہیں، پاناما پیپرز جو ہے نا وہ آگے چلا جائے. آج ایک آپ نے ایک بیان نہیں پڑھا، وہ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں نا اسحاق ڈار صاحب نے، کہ ایف بی آر نے پاناما کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. مجھے بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا اتار کے لانڈے سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں. ہاں بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں گے ابھی اس پہ بڑی ہاہاکار مچے گی، تردیدیں بھی آئیں گی، وضاحتیں بھی ہوں گی، لیکن میں نے آپ کو جو اندر کی بات ہے وہ بتا نظامی دی ہے. صاحب آپ نے کئی دفعہ پہلے خبریں دی ہیں، تو اس وقت بھی لوگ جو ہے کیچڑ اچھالتے رہے ہیں، پھر منہ چھپاتے رہیں گے. اور کیا، خبر تو خبر ہے، ہم تو گھڑ کے تو نہیں ہاں دے نہیں، رہے. اور یقیناً خبر ہے، اور انشاءاللہ یہ صحیح انفارمیشن ہے ہماری. اب اگر ہم کوئٹہ کی طرف چلیں تو آج غلام حسن صاحب ایک اور دھماکہ ہوا ہے. خوش قسمتی سے اس سے اتنا نقصان نہیں ہوا، بندے تو بندے زخمی ہوئے ہیں بدقسمتی سے، لیکن جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن آپ اندازہ کر اور ایک سکتے ہیں جج کہ صاحب کے قافلے کو آلیان کوٹہ جو ہیں یہ کس انسیکیورٹی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ملک کے سیکیورٹی میں زندگی ملک تو بسر ایک کر رہے ہیں. عمومی طور پہ یہاں آپ کو پتہ وہ بچوں کے اغوا لیکن کی جان خصوصی طور پہ غلام حسن صاحب نہیں، یہ بچوں کے اغوا اور یہ بہت سیریس مسئلہ ہے جو دہشت گردی والا ہے. وہ بھی میں نہیں کہتا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرمائن اٹ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی آرمی چیف اور نواز شریف اور یہ جو میٹنگ اور نیشنل ایکشن پلان، میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اب ایک ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے. یعنی ہم بیوروکریسی کی ایک ردہ کے اوپر تیسری، اور ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی جو دیکھے گی کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہو. لیکن آپ کو میں جو خبر یہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ ویسے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یار ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم وزیر داخلہ محترم چودھری نثار علی خان صاحب کو آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ڈسکس کرتے ہیں یا ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا، نہیں، لیکن دیکھیں نا اس وقت وہ اس فلم کے ہیرو ہیں یا ولن ہیں، مجھے نہیں پتہ کیا ہے، یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں گے. آج اپوزیشن لیڈر جو ہیں جن کے آپ نے ابھی ارشادات فرمائے ہیں، ان کا جو پیپلز پارٹی کے بڑے سید خورشید شاہ جو ہیں ہاں کیا فرماتے انہوں ہیں؟ نے کہا، خورشید شاہ نے کہا کہ چودھری نثار بندر کی طرح صرف اچھل کود کر رہے ہیں، اور میاں صاحب نے آستین کے سانپ پال رکھے ہیں. کون ہے آستین کا سانپ؟ وہ آستین کے سانپ ہیں یا پورس کے ہاتھی ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن غلام حسن صاحب پتہ نہیں خورشید شاہ کے پاس وہ انفارمیشن ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں آج. وہ یہ ہے کہ نہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ پیپلز پارٹی کی اب یہ پالیسی ہے کہ نثار علی خان کو ٹارگٹ کرنا ہے اور نواز شریف کی حمایت کرنی ہے. یہ کوئی دو کیمپ ہیں؟ نہیں، کوئی حمایت نہیں کریں گے، نواز شریف کو بھی کرٹیسائز کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کا حق حاصل ہے، اپوزیشن ہے، لیکن وہ ایسی کسی اسکیم میں شرکت نہیں کریں گے جس کا مطلب ہو کہ سڑکوں پہ آ کے حکومت کو ڈسٹرب، ان کو سوٹ نہیں کرتا، ان کے مفاد میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جتنا ان کو ٹائم ملے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے وہ ملے، دوسری طرف جتنا شریف گورنمنٹ گندی ہو وہ بھی ہو، لیکن ود ان اے سرٹن نارمز. جو کہ زرداری صاحب کی ہے اچھا، جو آپ انکشاف کرنے لگے ہیں، انکشاف میں یہ کرنے لگا ہوں کہ آپ کے جو نثار علی خان صاحب ہیں وزیر داخلہ ہے نا، وہ ایک سابق وزیر داخلہ چودھری حسن صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے. آپ نے ویسے رائے دے دی تھی کہ کوئی آج دیر از سم تھنگ رانگ ود چودھری صاحب. اسپارک نہیں تھی نا وہ. اب یہ میں آپ کو بات بتاؤں
کہ وزیر داخلہ کے بارے میں آج ایک مجھے شخص نے ایک عجیب بات کہی جو بڑا بدترین مخالف ہے رحمان ملک کا. کہ لگا یار ایک بات تو تھی، رحمان ملک جو ہے چاہے وہ اپنی رنگ برنگی ٹائی پہنے یا نہ پہنے ہر جگہ پہنچتا ضرور تھا. مجھے پتا ہے کہ رحمان ملک صاحب کو تو پروٹوکول کا اتنا شوق تھا کہ وہ پروٹوکول میں جس نمبر پہ وزیر آتا وہ سب سے آگے ہو جاتے تھے. وہ تصویر کھنچوانے کے لیے جاتے تھے یا ادروائز جاتے تھے، پھر وہ ایک بڑے ایکٹیو قسم کے وزیر داخلہ پریزنس واز فیلٹ. کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا، کیا ہوا؟ اب آج کی صورتحال دیکھیں آپ. وزیر داخلہ بلوچستان نہیں گئے جب جہاز سے نمودار ہوئے میاں وہ کیا چکر ہوا جی؟ تو پیچھے پرویز وہ میں نے تھوڑی سی انکوائری کی کہ کیا آپ کے پاس تفصیلات؟ کہ یہ میں آپ کو 2 باتیں بڑی اہم بتانے لگا اس بارے میں. میاں نواز شریف کا بھی موڈ نہیں تھا اس دن جانے کا. نہیں موڈ کی بات تو نہیں، سن لے نا آپ بات. ان کی طبیعت ناساز تھی. موڈ سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو ٹانگ والی تکلیف ہے وہ درد ہو رہی تھی. ان کے مشیروں نے کہا نہیں سر یہ جانا ضروری ہے. انہوں نے کہا نثار کو فون کرو. چودھری نثار علی خان انکا نظارت نہیں ملے. وزیر اعظم پاکستان جس کی کابینہ کے وہ ممبر ہے بڑے سینئر، پھر وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور وزیر اعظم کو نواز سنے نا آگے سیکرٹری نے سیکرٹری داخلہ کو انہوں نے کہا حضور اکرم ان کے پاس ایک موبائل فون ضرور ہے، لیکن وزیر داخلہ اپنا موبائل فون جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے سننے کے لیے رکھا ہوا، میں نے کرنے کے لیے رکھا ہوا، ادروائز میں بند رکھتا ہوں. بھائی پتہ کیا لگا؟ انہوں وعدہ خرابی بسیار. جب میاں نواز شریف کا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا میں تو جاگنگ کر رہا تھا. دوپہر کو 1 بجے جاگنگ کر رہے تھے. نہیں مطلب اٹلانٹک اوشن میں کے پاس تو کنارے پر نہیں کر رہے تھے. نہیں وہ کوئی ٹرینڈ مل ہوگی یا کیا ہوگا، چلیں. انہوں نے کہا میں تو نہیں جا رہا، آپ چلے جائیں. اب میں نے پوچھا یار کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ وزیر اعظم ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں جا رہے. وہ کیا ماجرا کیا ہے؟ پتہ لگا کہ ان کا ایک انداز مخصوص ورکنگ روٹین ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی یہ اٹھتے ہی کو 12-1 بجے گھر سے نکلتے ہیں، دفتر نہیں جاتے. ان کا فیوریٹ جگہ ہے پنجاب ہاؤس، جس کی وہ آپ دیکھیں رنگ برنگی اسکرینیں جو پیچھے لگی ہوتی ہیں، وہیں پریس کانفرنس وغیرہ وہیں لنچ کرتے ہیں، وہیں کوئی فائلیں وائلیں تو دیکھ لیتے ہیں، وہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. جہاں تک سیکرٹری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیکرٹری سے تو ان کی بول چال یا علیق سلیق تک نہیں. تو اب اس صورتحال میں یہ کیا مجبوری ہے کہ آپ اس قسم کے فوکل پرسن کو وزیر داخلہ رکھیں جس کے ہوتے ہوئے نیٹا غیر فعال ہے، جس کے اپنے ایک مخصوص انداز فکر ہے، جو مشاورت میں یقین نہیں رکھتے، جس کی آدھی کابینہ سے بول چال بند ہے. خواجہ آصف اور ان کے آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ اگر فوٹیج ہو تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے، جب نثار صاحب بول رہے تھے کل تو خواجہ آصف کا ان کا منہ شمال تھا تو ان کا منہ جنوب تھا، مطلب نو ایکسپریشن لیس. تو یہ آپ دیکھیں نا فوج جو ہے اکیلی جو ہے وہ کیسے. پہلے جو آپ نے ابھی تک اس کی تفصیلات بتائی ہیں، نمبر 1 وزیر اعظم صاحب کی صحت بھی اتنی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ کوئٹہ جاتے، لیکن آرمی چیف چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے اپنے کمانڈروں کے ساتھ تو مجبوری ہوگی سیاسی طرح. ہاں یہ ایک نئی ریس لگی ہوئی ہے. نہیں ریس نہیں، مطلب انہوں کا اتنا ہے. میرا خیال آرمی چیف کا جانا بنتا تھا اس لیے کہ ایک سیکورٹی ایشو تھا نا وہاں. تو اس لیے چلیں ابھی اس کی تفصیلات کرتے ہیں اور جو باقی خبریں ہیں وہ بھی ٹیک اپ کرنی ہیں. آپ کو میں جو خبر دینی ہے وہ کچھ آرمی چیف کے مستقبل کے بارے میں کچھ آپ سے عرض کرنا نہیں وہ کرنی ہے، لیکن ابھی تو بریک پر جا رہے ہیں. بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں، کوئی نہیں، آفٹر شارٹ بریک. ویلکم ہے. تو یہ جو ہے نا آپ نے کہا کہ بھئی ایک تو وزیر اعظم کوئٹہ نہیں جا رہے تھے، وہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا وزیر داخلہ کو لے کے، نہ وزیر اعظم کو وہ ملے نہ سیکرٹری داخلہ کو ملے.
نہ وہ بالآخر نہ گئے کہ میں جاگوں. یعنی یہ تو یار روم، وہ کیا تھا، روم جل رہا تھا اور نیرو جو تھا وہ بنسری لٹرلی موسٹ انفارچونیٹ. یار بڑا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے جی. اس کے بعد آپ کا کون سا کام ہے، اس کے بعد دوپہر کے بعد اور کسی کو آپ اویلیبل نہیں ہیں. اچھا میری آج تک جو ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے، یہ ان کی نان کمیونیکیشن جو ہے نا ود اینی ون، یا یک طرفہ کہ جس کو آپ وہ کرنا چاہے کر لیں، باقی کوئی نہیں ان کو پہنچ سکتا. یہ تو بادشاہوں کا کام ہوتا ہے، یک طرفہ وہ کرتے ہیں. یار دیکھیں بات یہ ہے، پنجابی میں ایک بڑا اچھی سینگ ہے، نوکری کی تو نخرہ کی. اور مطلب ہے کہ چاہے وزیر اعظم نواز شریف ہوں، ان کے جو بعض فرائض جو منصبی ہیں وہ ان کو ادا کرنے پڑتے ہیں. کرنا پڑ رہے ہیں نا توہن کرن کریں یا کیسے کریں، یا صحت بھی اجازت نہیں دیتی تو یا گھر چلے جائیں یا کام کریں. اسی طرح یہ دیکھیے جو ہمارے محترم نثار علی خان صاحب ہیں، اگر ان کی نرگسیت جو ہے اس عروج پر ہے کہ بیماری تا حد تک وہ خود پسندی نارسسزم جس کو کہتے ہیں کا شکار ہیں، تو پھر میرا خیال سے وہ اس منصب کے کسی طریقے سے بھی اہل نہیں ہیں. اچھا پہلے شہباز شریف صاحب کے ان کے لیے بڑی انڈائلیوٹڈ حمایت تھی، لیکن اب وہ بھی اکیلے آپریٹ نہیں، اب وہ کچی لسی بن چکی ہے. ایک ہاں. نمبر دو، اب میں اگر عام حالات ہوتے، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو خرابی صحت اور خرابی کی وجہ سے جو ان کی پالیسیاں نے ملک کی سلامتی کو پیدا کی ہیں، ہی شوڈ ریزائن. اب لیکن غلام حسن صاحب یہاں میں آپ کو نہیں سنیں نا، ارے آپ بات کر لیں پوری. اب ان کو، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چوہدری نثار علی خان دیانتدار ہے اور بڑی کلیئرٹی ہے ان کو، میں نے ہمیشہ حمایت کی ہے ان کی، لیکن یہ جو آپ طرز عمل بتا رہے ہیں اس کی موجودگی میں فورتھ وے دن کا استعفیٰ لینا چاہیے. میرا تو خیال ہے یعنی بدلا اف دس از سو کہ وزیر اعظم کو بھی اویلیبل نہیں، اپنے متحد کو بھی، افسر کو بھی نہیں، یعنی افسر تو غیر کرے، وزیر اعظم کو بھی نہیں اویلیبل، اور سیکٹری داخلہ کو، تو ملک کیسے چلا رہے ہیں اور پالیسیاں کس طرح امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات نہیں سمجھ آتی غلام حسن صاحب کہ آپ کو پتہ ہی ہے تو کہ پھر یہ ہٹا کیوں نہیں ہماری سکے؟ سیاسی جماعتوں ہٹا کیوں نہیں میں سکے؟ یہی پوچھنے لگا نا آپ سے، میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں ایک رجحان ہے خوش آمد کا کہ جو لیڈر ہے کانٹ بی اینی رانگ، اور سب لوگ جو ہیں جناب آپ دیکھیں پارلیمنٹری پارٹی کے اندر صرف اسد رحمان ایک بولے میاں ایک گھنٹے میں، گریونسز اور لوگوں کو بھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے نثار علی خان کی ایک کوالٹی جو ہے کبھی خوش آمد نہیں کرتے، انڈسپینسیبل، لیکن یہ کون سی حکیم نے کہا ہوا ہے کہ ان کو وزیر داخلہ ہی لگائے رکھنا، ان کو منسٹر دے دیں فار ایگریکلچر یا کوئی ایسا دے دیں جس میں ایجوکیشن کا دے دیں جہاں ایمرجنسی نہیں ہے کوئی، مطلب ڈے ٹو ڈے کوئی، جہاں یہ آرام سے اٹھیں آرام سے جائیں دفتر. لیکن غلام حسن صاحب دوسری جو بات میں کہنا چاہتا نا وہ نواز شریف والی کہ جی وہ خرابی صحت پہ استعفیٰ دیتے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. یہ دورہ نیریٹو ہے. ایک نیریٹو یہ ہے کہ یار ان کو کچھ ہے ہی نہیں، ان کی تو صحت بڑی اچھی ہے، یہ بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، تگڑے ہیں، انہوں نے ساری قوم کو الو بنایا وہاں 2 مہینے یہ کس کا بیان ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2 مہینے تو ان کا بائی پاس ہی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہے ان کو یار، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. ایسے ہی انہوں نے یہ 2 مہینے ٹائم گزاری کر کے پاناما گیٹ کا معاملہ جو ہے ٹپا دیا اور آپ یہاں واپس آ گئے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی خرابی صحت ان کی بنا پر ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے کہیں. ہماری تو خواہشات کے گھوڑے ہیں اگر آپ مطلب میرے پر لا رہے ہیں تو اینی وے if wishes were horses beggars would ride. اینی وے دیٹ. اور دوسرا میں نے جو بار بار بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ایسٹرولوجیکل آسپیکٹس ہیں جو آپ نظر ہی آ رہے ہیں. اچھا جو یہ دیکھیں نا یہی مصیبت ہے نا، جو مارکسسٹ ہیں وہ جو اب بیچارے بیوہ ہو چکے ہوئے ہیں وہ جدلیات کی بات کرتے ہیں، آپ ذائچوں کی بات کرتے ہیں، ہم ذائچوں کی بھی بات کرتے ہیں گراؤنڈ. اور ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے مولانا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کی طرف سے ہمارا کی. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پی ایم ایل این ہے ابھی وہ تو بڑی اونچی ہوا میں ہے کہ جی آزاد کشمیر کا الیکشن ہم نے جیت لیا. جو پٹھی بھی چیز ہوتی ہے ان کو سیدھی پڑ جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کن کو؟ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کو. کون سی سیدھی پڑی ہوئی ہے؟ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں، سارے ہینڈز آر ان دی ٹل. تو خدا کی قسم یہ رونا آتا ہے کہ اس ملک کے حشر کیوں ہو گیا، لیکن اس کو پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. اب ہم بریک کے بعد
واپس آئیں گے اور ناظرین عارف نظامی صاحب نے سب سے بڑی خبر جو ہے اس کے بعد دینی ہے آپ کو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب کیا انکشاف کریں گے آپ؟ انکشاف تو کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہے بڑی دیر سے یہ چیز چل رہی ہے کہ جی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں ملک و قوم کے لیے، خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے اس ملک سے دہشت گردی کو منیمائز کیا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایک پورا جو آبا کا آبا بگڑا ہوا تھا اس کو انہوں نے پچھلے جب سے ذرے سب شروع ہوا جنوری 2015 سے لے کے اب تک کافی اس کو معاملے کو ٹھیک کیا. کراچی کی روشنی بعد سویلین حکومت کو تو کرن اس کے اوپر انیبلنگ انوائرمنٹ بھی مہیا کرنی پڑی، لیکن آپ نے دیکھ ہی لیا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کتنا عمل ہوا ہے. ان نابسات حالات میں جو کچھ ہوا، بعض لوگ کہتے تھے کہ جی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیں. آرمی چیف خود ایکسٹینشن لینے کے معاملے میں انہوں نے پہلے بیان دے دیا، ریلیکٹنٹ تھے. انہوں نے بیان دے دیا، لیکن ارد گرد کچھ ایسے عنصر ضرور تھے جو اس کو بڑی ہوا دے رہے تھے کہ جی ایکسٹینشن ملنی چاہیے، مل گئی ہے. اب آج کل یہ اڑی ہوئی کہ جی 14 اگست کو ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی. فرسٹ آف آل تو 14 اگست، اور جب انہوں نے ریٹائر ہونا ہے نومبر کے آخر میں، کافی ٹائم 3.5 مہینے. 3.5 مہینے. 14 اگست کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ایکسٹینشن دینے کی. لیکن جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کیا خبر ہے آپ کے کہ پاس؟ اس معاملے میں میاں نواز شریف اور آرمی چیف کے درمیان مکمل انڈرسٹینڈنگ اور ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے. سمجھوتا ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں، میں جیسے اس پروگرام میں کہا، وہ تو نو ایکسٹینشن رجیم میں بلیو کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ملازم ہوں چاہے وہ آرمی چیف. اور انہوں نے آرمی چیف کو بھی کنوے کیا، اور آرمی چیف خود بھی اس بات کے حامی ہیں کہ نو ایکسٹینشن. اور یہ جو افواہیں آہستہ آہستہ دم بھی توڑ گئی ہوئی ہیں کہ جی ایکسٹینشن کہ اس معاملے میں کوئی میٹ نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جیسے میں نے کہا ایک چینل پہ یہ بھی چلا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، ایک فوٹیج چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کہ جنرل کیانی کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی، اور جب میں آیا تو میں نے بہرحال اب اس بحث کو چھوڑ دیں. آپ خبر کیا ہے؟ ایک جو خبر ہے جو کہ میں پہلے آپ کو اس پروگرام میں اس کا ذکر ہو چکا ہوا ہے بہت پہلے، وہ یہ ہے کہ جنرل رحیل شریف کو فیلڈ مارشل بنا دیا ہے. اچھا، فیلڈ مارشل آف دی آرم فورسز یا کیا ہوتا ہے یہ؟ جی فیلڈ مارشل آف دی آرم فورسز. اب فیلڈ مارشل جو ہے پاکستان کے آئین میں شور نہیں ہوں کہ یہ کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ پہلے فیلڈ مارشل ضرور رہے ہیں ایوب خان مرحوم، لیکن ایوب خان نے پہلے کو کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کمانڈر ان چیف تھے، وہ صدر بھی تھے، تو انہوں نے صدر، کمانڈر ان چیف اور فیلڈ مارشل آل رول انٹو ون تھے. ادروائز وہ میں نے کہیں دیکھا جا کے کہ بھئی یہ کن لوگوں کو یہ جو ہے یہ دیا جاتا ہے عہدہ جو ہے. جی، تو مجھے یہ انکشاف ہوا کہ یہ عہدہ ایسے جرنیلوں کو دیا جاتا ہے، اور اس کی آنرری ایک پوزیشن ہوتی ہے جنہوں نے بڑی ایکسپشنل کوئی ریئرسٹ آف دی ریئر کو سروس کی ہو، اس لحاظ سے جنرل رحیل شریف کوالیفائی کرتے ہیں. باقی جو میری اطلاع کے مطابق جو باقی معاملہ ہے وہ اپنے روٹین کے مطابق ہوگا. جب وقت ہوگا جو سینئر موسٹ جنرل ہیں وہ ان کا نام پیش کیا جائے گا، اور پرائم منسٹر صاحب ان میں چوز کریں گے، اور یقیناً اس میں آرمی چیف کا جو موجودہ ہیں ایک کلیدی رول ہوگا کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا. اور بڑی یہ اہم چیز ہے غلام حسین صاحب، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشن از بگر دین دی پرسنالٹی انڈیویجول، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا اب سندھ میں مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ لگے ہیں، اور قائم علی شاہ اور ان میں زمین آسمان کا فرق آیا، صبح جلدی اٹھنا شروع کر دی. وہ اسی طرح آپ دیکھیں جنرل کیانی میں اور جنرل رحیل شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک انٹلیکچوئل جرنیل بننے کی کوشش کرتے تھے، بہت کم گفتگو کرتے تھے.
جہاں تک جنرل رحیل شریف کا تعلق ہے ہی ڈزنٹ مینس اینی ورڈز اور بڑے پلین اسپیکنگ پروفیشنل جنرل ہے. تو آئندہ بھی یقیناً وہ ایسی آدمی کو چنیں گے جو اس مشن کو آگے لے جا سکے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم 180 ڈگریز پیچھے چلے جائیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ یعنی آپ کا لبے لباب یہ ہے کہ رحیل شریف جو ہے ان کو فیلڈ مارشل کا اعزازی عہدہ دے دیا جائے گا ان یعنی ریکگنیشن آف ہز سروسز فار دی کنٹری اینڈ دی نیشن اینڈ دی آرمی, اور دہشت گردی کے یعنی وہ جن کو قابو کرنے میں جو انہوں نے کردار کیا ہے اور پوری نسلوں کو انہوں نے برباد ہونے سے بچایا, تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے یہ عہدہ نہیں. غلام حسن صاحب میں یہ بھی شور نہیں ہوں کہ اس سے خد و خال کیا ہوں گے. یہ آنری عہدہ ہوگا یا ان کو نہیں. دوسرا عہدہ جو ہے نا وہ یو ہیو ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن اور امینڈ دی آرمی ایکٹ. اب یہ دیکھیں نا, یہ تو ہم کسی ماہر آئین سے پوچھیں گے, لیکن دیکھیں نا بات ابھی یہ تک کچھ نہیں ہے آئین میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل رحیل شریف کو اینٹی ٹیررزم زار بنا دیا جائے ایک قسم کا. یعنی کہ جتنی کاؤنٹر ٹیررزم کی ایفرٹس ہیں اس کے اوپر ان کی ایک چیز ہو, اتھارٹی ان کے پاس. ہاں, پھر نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر ان کو شامل کیا جائے فیلڈ مارشل کے طور پر, جو یقین کیا جانا چاہیے, یا پھر ایک نیا عہدہ ہو جو اوورال لارڈشپ ہو. لارڈشپ ہو. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر فوج پاکستان 3 ہے نا, نیوی, ایئر فورس اور بری. جو بری فوج کا چیف ہے ہی از دی سپریم, کیونکہ وہ اس کے ہی کیا کہتے ہیں, لیکن ان کی مداخلت کوئی نہیں ہے نا, ہینڈ آن دا اسٹیئرنگ ویل پہ ان کا ہی ہوتا ہے. جی. جو پیراماؤنٹ سروس ہے پاکستان کی, جو ایلیٹ سروس ہے, وہ بری فوج ہے اور اس کا سربراہ ہے. تو بہرحال یہ جنرل رحیل شریف جو ہیں ابھی تو اس وقت موجود ہیں in one form or the other. یہ آپ مطلب ہے کہ he is not going to fade away, اور ابھی ینگ آدمی ہیں اور بڑا ان کا یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کہ وہ, اور مشرف جو ہے ان کا, کہ میں سچی بات ہے کہنا, مجھے قطع کلامی معاف, جنرل مشرف جو ان کی بات کرتے ہیں نا کہ ان کو ایکسٹینشن دینی, وہ کوئی خدمت نہیں کرتے. نہیں, ان کا رول بھی نہیں ہے. he should not poke his nose میرے خیال میں. he has outlived his utility. آپ دیکھیں اچھا کیا برا کیا, 4 یا 6 تو آپ کے پاس وہاں پہ ہیں مکان کراچی میں, کئی اور پراپرٹیز ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کو مناظرے کے لیے چیلنج کرتا ہوں. ہو سکتا ہے نواز شریف اس سے ہار جائیں, لیکن اپنا کیس وہ نہیں جیت سکتے ہیں. anyway, تو کیا پھر کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ رحیل شریف اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ان سے ایگزسٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کا ویو ہے, میں اس سے ایگری نہیں. یہ شہباز شریف صاحب اور یہ نثار علی خان اب تو آؤٹ ہو گئے بالکل. انہوں نے کوشش کی میاں صاحب کو بنانے کی, لندن بھی گئے, بعد میں بھی کیا. میاں صاحب اس چیز پہ سٹک کرتے ہیں کہ نہیں, کم واٹ میں یار کانا ادھروں نہیں پھڑیا ادھروں پھڑ لیا, تو یہ کہہ رہے ہو. بہرحال میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں, جو میں بھی پھر یہ دوسرا بھی نقطہ نظر اجازت ہے. نہیں جی بالکل, میں یا وہ کریں جو مرضی کریں, جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا, یہ شام گیا. یہ نواز شریف صاحب جو ہے نا, ان کی حکومت نہیں رہے گی. مسلم لیگ ویسے بیٹھی رہے, کوئی اور وزیر اعظم ہو جائے وہ ہوگا. رحیل شریف جو ہے ان ون فارم اور دی ادر ہی ول کنٹینیو ایز سروسز فار دی کنٹری. یہ آپ میرا اس پر نہیں, لیکن ایک بات بتائیں غلام حسن صاحب, ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں میں. پوچھے نا, 20 پوچھے. کہ یہ آپ ہر وقت میاں نواز شریف کے خلاف کیوں ادار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں؟ میں کیوں ہزار کیوں کھایا بیٹھا, میں نے حقائق آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کا ذائچہ ہے یا کیا ہے؟ یہ آپ نہیں, ذائچہ تو اور چیز ہے. دیکھیں نا, وہ تو تباہی کو زمینی حقائق جو ہیں وہ ذرا دوسری طرف جا رہے ہیں. ایک حقیقت بتا دیں جو میاں نواز شریف نے ملک کی خدمت کی ہے 3.5 سال میں. دیکھیں سارا کیس ہی دو چیزیں, وہ 2-3 چیزیں جو آپ کو غور طلب ہیں آپ کے لیے. جی, خدمت کی یا نہیں کی, الیکشن وہ جیت جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے دھاندلی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. آزاد کشمیر میں تو الیکشن جو ہے وہ دھاندلی بغیر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک منٹ, آپ مجھے موقع دیں نا. تو اس وقت تو آپ ہی بول رہے ہیں. آپ ایک الیکشن جیت جاتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اپوزیشن ڈیسیمیٹڈ ہے, ڈیوائیڈڈ ہے. پاناما گیٹ جو ہے, اب یہ میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا, بات یہ ہے کہ یہاں لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ جی آپ فلاں نواز شریف کے حامی ہیں. یہ میں بالکل حامی نہیں ہوں. پاناما گیٹ کا معاملہ جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت یا کسی اور وجہ سے, یا کوئی لوگوں کو اپیل نہیں کرتا, وہ ہو گیا ٹھوس. اب ان حالات میں
آپ کہتے رہے کہ جی ان کے گلے میں یہ گھنٹی ایک دن پراما گیٹ کی بندے کی، ایک دن یہ لاہور میں جو شودا طاہر القادری والی فائرنگ ہو گئی تھی وہ بھی بندے کی، وہ شہباز شریف صاحب کے گلے میں بھی بندے کی. لیکن جو ایز سچویشن لائز ٹوڈے، میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی ایسا امیڈیٹ چیلنج نہیں ہے کہ وہ انلیس ایک ہی چیلنج ہو سکتا ہے کہ ملک میں جس طرح یہ ہم شتر مرغ کی طرح اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ ملک میں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ داعش اور دونوں نے ذمہ داری قبول کی کراچی کی. باطل نخواستہ یہ سارے ملک میں انسیڈنٹ بجا دیں، سیکورٹی سچویشن پیدا ہو جائے، اور عمران خان ایک ایسی اور طاہر القادری مل کے تحریک چلائیں جس سے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے. آپ اس دن تو ان دونوں نہیں، ایک آخری فکرہ، ہاں. ان دونوں کے ہوتے ہوئے تو جنرل وحید کی طرح جنرل ریل شریف کہیں سر بہت ہو گئی میاں صاحب، الیکشن کراؤ تو کار جاؤ، یہ ہم انٹرم گورنمنٹ لے کے آ رہے ہیں، مجھے تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا نا. تو پھر آپ نے اپنا نقطہ نظر دے دیا، لوگوں نے سن لیا، تو دوسرا سن لے. ان کی جو نیشنل سیکورٹی کی پالیسی ہے اس میں نے بڑی دفعہ کہا ہے، اور ریکارڈ پر کہہ دیتا ہوں، پرائیویٹلی بھی کہہ رہے ہوں، کہ میاں نواز شریف صاحب کی سافٹ پیڈلنگ نے ملک کا بیڑا غرق کیا. سافٹ پیڈلنگ سے کیا مراد ہے؟ انڈیا کے ساتھ جو اچھا، یہ مرے جا رہے ہیں نا صلح کرنے کے، اور ان کے نام نہیں لیتے، اور ان کو دندن پڑ جاتی ہے، اور کشمیریوں کا حشر نشر ہو گیا، ان سے ایک لفظ نہیں بولا گیا. نہیں، کشمیریوں کا حشر نشر کے ہم ذمہ دار ہیں، مجھے بتائیں. نہیں، پاکستانی گورنمنٹ کا کام نہیں تھا. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا کشمیریوں کے لیے، کیا کچھ آپ کر رہے ہیں. بات دوسری سن لیا کریں نا، آپ نے کہہ دیا، ایوری باڈی ہیز ہرڈ یو. ایک اس پر انہوں نے بیڑا غرق کیا، اس کے بعد غریب کی جو حالت کر دی، خاص طور زراعت اور دیہات کو تباہ کر دیا. ان کو ووٹ چھڑ کے ان کے تو لوگوں کو بہت لوگوں نے کیا میں کہوں ڈیش ڈیش. تیسرا، عمران خان ایک پاپولر اور پاورفل فورس لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ اگر ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں لاہور کے جتنے حلقے کھلے ہیں اور باقی تمام میں دھاندلی ثابت ہوئی ہے. ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ چور چکے ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے جو یہ میاں دے نعرے وجن کے لگ گئے ہیں، ادروائز دے ہیو لاسٹ. سوری. ٹھیک ہے جی. کیوں جی اب ہمارا میرا وقت کو تقریباً ختم ہو چکا ہوا. چلو ویسے ہی ختم ہے ساڈا. ناظرین، آج کا پروگرام جو تھا وہ ایسے لگتا تھا کہ یہ ڈی این اے نہیں بلکہ خبر نامہ ہے. ہمیں کوئی تابڑ توڑ حملے کرنے پڑے، یعنی خبروں کی صورت میں، چاہے وہ زرداری صاحب اور ڈار صاحب کی ملاقات ہو، یا آرمی چیف کے معاملے کو جس انداز سے اب ان کی ایکسٹینشن کی بجائے ان کی ٹرم پوری ہونے سے پہلے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ اس کا اعلان جو ہے وہ 14 اگست نہیں تو سے زیادہ سے زیادہ 6 ستمبر تک یہ فیلڈ مارشل کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اس پہ ایک اگریمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. مزید برآں ہم نے یہ جو نثار علی خان صاحب کی بول اجوی ہیں اس کی بات بھی کی. باقی غلام حسین صاحب کا خیال ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میاں نواز شریف کا ڈبہ گول ہے. ان کی یہ ذائقہ یہ کہتا ہے، شاید خواہش بھی تھوڑی سی ہو. میری انفارمیشن اور میرا تجزیہ کہتا ہے کہ وہ فی الحال جس کرائسس میں وہ کچھ مہینے پہلے نظر آ رہے تھے اس سے وہ نکل چکے ہوئے ہیں. ناظرین، خدا حافظ. آئندہ ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہو.